اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پاک ذات کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار پڑ گئے۔ جمعرات کے روز باہر تشریف لائے، سر مبارک پٹی سے باندھا ہوا تھا، منبر پر جلوہ افروز ہوئے، چہرہ مبارک زرد ہو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ مدینہ طیبہ میں منادی کر دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت سننے کے لیے جمع ہو جاؤ، یہ آخری وصیت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے منادی کر دی اور چھوٹے بڑے سب جمع ہو گئے، گھروں کے دروازے کھلے اور بازار چوکے تو چھوڑ کر سب حاضر ہو گئے، حتیٰ کہ پردہ نشین و جوان عورتیں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت سننے کو گھروں سے نکل آئیں۔ مسجد میں گھٹن محسوس ہونے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار ارشاد فرمایا کہ آنے والوں کے لیے جگہ بناؤ، وسعت پیدا کرو۔ پھر آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، زبان مبارک پر انا للہ و انا الیہ راجعون تھا اور رو رہے تھے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، حضرت انبیاء علیہ السلام پر، اور خود اپنی ذات عالیہ پر درود پڑھا۔ پھر ارشاد فرمایا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم العربی الحرم المکی ہوں، جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے سفر آخرت کی اطلاع آ چکی ہے، عنقریب میرا دنیا سے کوچ ہوگا۔ اب اپنے رب کی ملاقات کے شوق سے مشام جان محتر ہو رہے ہیں، ادھر اپنی امت کا ہم بھی ہے کہ میرے بعد ان کا کیا حال ہوگا۔ اے اللہ سلامتی عطا فرما، حفاظت فرما۔ اے لوگوں میری وصیت خوب غور سے سن لو اور اسے خوب محفوظ کرو اور یاد رکھو، اور تم میں سے ہر موجود شخص آنے والے کو پہچان دے کہ میری تمہارے نام آخری وصیت ہے۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی محکم کتاب میں تمہارے لیے حلال حرام سب کھول کر بتا دیا ہے، جو کام کرنے کے ہیں اور جو بیچنے کے ہیں سب بتائے ہیں، لہٰذا حلال امور کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو۔ متشابہ آیات پر اجمال ایمان رکھو، محکم آیات پر عمل کرو، اس کی بیان کردہ مثالوں سے عبرت حاصل کرو۔ پھر سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا اے اللہ، کیا میں نے بات پہنچا دی ہے؟ گواہ ہو جاؤ۔ اے لوگوں، ان گمراہ کن خواہشات بددعات سے بچو کہ یہ اللہ تعالیٰ سے اور جنت سے بعید اور دوزخ کے قریب ہیں، اور دین پر پختگی رکھو اور اجتماعیت پر قائم رہو کہ اللہ تعالیٰ کے اور جنت کے قریب اور دوزخ سے بعید ہیں۔ پھر وہی کلمہ دہرایا اے اللہ، کیا میں نے بات پہنچا دی ہے؟ اے لوگوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اپنے دین اور امانت کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اپنے غلاموں کے بارے میں جو خود کھاتے ہو انہیں بھی کھلاؤ، اور جو خود پہنتے ہو انہیں بھی پہناؤ، اور جو کام ان کی اہمیت سے باہر ہیں ان پر مجبور نہ کرو کہ وہ بھی تمہاری طرح گوشت پوست کی مخلوق ہیں۔ سن لو کہ جو کوئی ان پر ظلم کرے گا میں قیامت کے دن اس کا فریق مخالف بن جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمانے والے ہوں گے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ عورتوں کے بارے میں ان کے مہر ادا کرو، ان پر ظلم مت کرو، ورنہ قیامت کے دن اپنی نیکیوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ خبردار، کیا میں نے بات پہنچا دی ہے؟ اے لوگوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، انہیں تعلیم دو، ادب سکھاؤ کہ وہ تمہارے پاس امانت ہے۔ خوب سن لو، میں نے پہنچا دیا ہے۔ اے لوگوں، اپنے حکام کی اطاعت کرو، ان کی نافرمانی مت کرو، خواہ حاکم حبشی غلام ناقص اوضاع والا ہی کیوں نہ ہو، کہ جو کوئی اس کی اطاعت کرے گا اس نے میری اطاعت کی،
اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ خبردار ان کے مقابلہ میں بغاوت کرنا، ان کے ساتھ بدعہدی نہ کرنا۔ خبردار کیا میں نے پہنچا دیا ہے۔ اے لوگوں، میرے اہل بیت کی محبت لازم سمجھو، اور قرآن کے حافظوں سے بھی ضرور محبت رکھو۔ اپنے علماء سے بھی لازماً محبت رکھو، ان سے بغض نہ رکھو، ان سے حسد نہ کرو، عیب چینی نہ کرو، اور یہ بھی سن لو کہ جس نے ان سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا، اور جس نے میرے ساتھ بغض رکھا اس نے اللہ تعالیٰ سے بغض رکھا۔ خبردار کیا میں نے پہنچا دیا ہے۔ اے لوگو، تم پر 5 نمازوں کی پابندی لازم ہے، وضو بھی کامل ہو اور رکوع و سجود کی پوری رعایت رکھی گئی ہو۔ اے لوگو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اور سن لو کہ جس نے زکوٰۃ نہ دی اس کی نماز بھی بیکار ہے، اور سنو کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، اس کا روزہ نہیں، اس کا حج نہیں، اس کا جہاد نہیں۔ اے اللہ، کیا میں نے یہ حکم پہنچا دیا ہے؟ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص پر حج فرض کیا ہے جو اس کے لیے اسباب اور طاقت رکھتا ہے، اور پھر بھی ادا نہیں کرتا، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی یا مجوسی ہو کر۔ ہاں، کوئی بیماری پیش آ جائے یا کوئی ظالم بادشاہ رکاوٹ ڈال دے تو اور بات ہے، اور سن لے کہ بغیر عذر کے اس شخص کو نہ میری شفاعت نصیب ہوگی نہ میرے حوض کوثر پار آ سکے گا۔ خبردار کیا میں نے پہنچا دیا ہے۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن ایک وسیع میدان میں جمع فرمائیں گے، ایک عظیم مقام میں جو سخت اور کٹن بھی ہوگا۔ اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد و اطفال، مگر ہاں جو اللہ کے پاس کفر و شرک سے پاک دل لے کر آئے گا وہ نجات پائے گا۔ خبردار کیا میں نے پہنچا دیا۔ اے لوگو، اپنی زبانوں کی حفاظت کیا کرو، اور آنکھوں کو رلایا کرو، دلوں میں عاجزی پیدا کرو، اپنے جسموں کو عبادت سے تقائے رکھو، اپنے دشمنوں سے جہاد کرو، اور مساجد کو آباد کرو، اپنے ایمان کو خالص بناؤ، بھائیوں سے ہمدردی کرو، اپنے لیے کچھ آگے بیچتے رہو، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہو، اپنے مالوں سے صدقہ دیتے رہو، اور ایک دوسرے پر حسد نہ کرو کہ سب نیکیاں عقارت جائے گی۔ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو کہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ خبردار کیا میں نے پہنچا دیا ہے۔ اے لوگو، غلام آزاد کرنے کی کوشش کرنا، اپنے فکر و احتیاج کے دن کے لیے کچھ اعمال خیر کرتے رہنا۔ اے لوگو، ظلم مت کرنا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کا تعاقب کرتا ہے۔ اس نے تمہارا حساب کرنا ہے اور تمہیں اس کے پاس جانا ہے، وہ تمہاری معصیت پر کبھی راضی نہ ہوگا۔ اے لوگو، جو کوئی نیکی کرتا ہے اس کو نفع دے گا، اور جو کوئی برائی کرتا ہے وہ اس پر بال بنے گی، اور تمہارا رب بندوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی پیشی میں لائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کا کیا ہوا بدلہ پورا پورا ملے گا، اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا۔ اے لوگو، میں اپنے رب کے حضور جانے ہی والا ہوں، مجھے اس سفر کی اطلاع مل چکی ہے، لہٰذا میں تمہارا دین، تمہاری امانت اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور سلام ہو تم پر اے میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت، اور میری تمام امت مسلمہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ممبر سے نزول فرمایا اور دولت خدا میں تشریف لے گئے، پھر اس کے بعد باہر تشریف نہیں لائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ و امتی وسلم۔